نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ پارہ 30 سورہ عبسہ رکوع 1 آیات نمبر 2 تا 4۔ وما يدريك لعله يزكى، آیت مذکورہ میں یہ بتلا دیا کہ اعراض کی جو وجہ سامنے آئی کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دریافت کر رہے ہیں۔ اس کا اثر جو تھا وہ یقینی تھا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینا اور اس جواب کے فوائد و ثمرات اور اثرات یقینی تھی، جبکہ غیروں سے گفتگو کا اثر موہوم تھا، غیر یقینی صورتحال تھی۔ جیسا کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ عبسہ و تولا، عبسہ اور وتولا دونوں کو بصیغہ غائب ذکر فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور اعزاز ملحوظ خاطر رکھا۔ اس طرح دوسرے جملے میں بھی وما یدریک لعلہ یزکیٰ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، دلجوئی ہے۔ اگر بالکل خطاب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا تو پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس طرز عمل کی ناپسندیدگی ترک خطاب کا سبب بن گئی، تو خطاب بھی فرمایا اور اس سے پہلے بطور اعزاز اور اکرام مجہول کی صیغے استعمال کیے، اور ظاہر ہے کہ ترک خطاب جو تھا اگر مخاطب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ناقابل برداشت اور رنج و الم کا عمل ہوتا۔ اس لیے جس طرح پہلے جملہ میں خطاب کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کیا اور اس میں بھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم تھی، اس طرح دوسرے جملے میں بھی خطاب کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے اور دلجوئی ہے۔ لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحابی جو بات دریافت فرما رہے ہیں اس کا فائدہ متیقن تھا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو تعلیم دیتے اور اس کے ذریعہ اپنے نفس کا وہ تزکیہ کر لیتے، کمال حاصل کر لیتے، تو اس کا فائدہ یقیناً متیقن تھا کہ آپ اس کو تعلیم دیتے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے، کمال حاصل کر لیتے، اور اگر کمال بھی حاصل نہ ہوتا تو کم از کم اس ذکر اللہ سے وہ ابتدائی نفع اٹھاتے کہ اس سے ان کے دل میں اللہ کے ذکر سے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی، اللہ کے خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتی۔ تو بھائی مقام ذکر کا معنی فتنفع، ذکر کا معنی کثرت ذکر ہے، قذا فی الصحہ۔ یہاں پر قرآن کریم میں دو جملے استعمال ہوئے ہیں، ایک جملہ ہے یزکیٰ اور دوسرا جملہ ہے یذکرو۔ یزکیٰ کا معنی ہے پاک صاف ہونا، اور یذکرو کا معنی ہے وعظ حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا اور ذکر اللہ سے متاثر ہونا۔ یزکیٰ کا مقام ابرار و اتقیاء اور صلحاء اولیاء کا مقام ہے، ان کا مقام ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو ظاہری اور باطنی انجاز سے
مطہر کیا ہے، مزکا کیا ہے، ہر قسم کے گندگیوں سے پاک صاف کیا ہے، جبکہ یذکروا کا مقام طریق دین پر چلنے کی ابتدائی حال ہے کہ مبتدی کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، جس سے اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کا خوف دل میں مستحضر ہو جاتا ہے۔ مطلب واضح ہے کہ ان کو تعلیم دینا نفع سے، فائدہ سے کسی بھی حال میں خالی نہیں ہے، خواہ نفس کامل ہو یا ناقص ہو، مکمل تزکیۃ النفس ہو جائے یا ناقص ہو جائے، ابتدائی منفعت حاصل ہو جائے، لیکن اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت ان کے دل دماغ میں بیٹھ جائے۔ لہذا دونوں جملوں کو او کے ساتھ ذکر کیا۔ اگر دونوں صورت یزکا اور یذکر جمع ہو جائے تو اس میں کوئی مناقشہ نہیں ہے، بلکہ نور علی نور ہے، اور منطقی طور پر یہ مانعۃ الجمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں کام بیک وقت آ گئے۔ ایک مسلمان کو تعلیم اور تعلیم کی تکمیل اور دلجوئی ہے، دوسری طرف دوسری بات غیر مسلموں کو ہدایت ہے، اور ہدایت پر توجہ ہے، دعوت ہے۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے، یزکا یذکروا پر مقدم ہے۔ پہلے کام کے دوسرے کام کے وجہ سے، یذکروا کے وجہ سے، یزکا میں پہلے کام میں یزکا میں خلل ڈالنا یا خلل یا تاخیر وہ درست نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو تعلیم ہے اور مسلمانوں کی تعلیم مقدم ہے، مسلمانوں کی تربیت مقدم ہے، مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح مقدم ہے بنسبت غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے سے۔ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے سے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت مقدم ہے اور ضروری ہے۔ لہذا مسلمانوں کو دعوت دینا، مسلمانوں کو تبلیغ کرنا، مسلمانوں کی تعلیم کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل یمن کا گورنر ہے اور اپنے شاگرد اسود بن ہلال کو کہتے ہیں کہ نؤمن بنا ساعتن، بیٹھ جاؤ تھوڑا سا ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، بخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو یہ مسلمانوں کی صلاح اور فلاح کی، کامیابی کامرانی کی، تعلیم و تربیت کی، تزکیہ کی فکر کرنا یہ مسلمانوں پر زیادہ ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، مسلمانوں پر زیادہ لازم ہے۔ فرمایا وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکا، کہ شاید وہ پاک ہو جائے، او یذکر، یا نصیحت پکڑ لے، فتنفعہ الذکر، تو نفع دے اس کو یہ نصیحت۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم اشف مرضانا وعاف مبتلانا ووفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔